الحمد للہ رب العالمین والصلاة النبیین شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ واجب الاحترام مصطفی بھائیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اسے بہتر انسان سمجھا جائے۔ ایسے ایب نارمل لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو چوری ڈاکے اور ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی عزت بالکل ضائع ہو چکی ہوتی ہے، ورنہ ہر انسان چاہتا یہی ہے جہاں بھی جائے تو اس کو اچھا سمجھا جائے، بہتر سمجھا جائے، عزت والا سمجھا جائے، اور بہترین انسان بنانے کے فارمولے ہمیں اللہ دیتا ہے، ہمیں رسول اللہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ذہن میں غلط فہمی کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے نا جی، یہ سائنس بڑی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی، ریسرچ بڑی ترقی کر گئی، بھاڑ میں جائے ساری ترقیاں، یہ بتاؤ انسان نے کتنی ترقی کی ہے؟ سائنس ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، سارے کے سارے علوم و فنون ترقی کر گئے اور انسان زوال پذیر ہو گیا۔ اللہ اور اس کا رسول جس مشین کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جس سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ انسان ہے، اور اس کے فارمولے اللہ نے دے دیے ہیں، رسول اللہ نے دے دیے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ انسان کتنی ترقی کر گیا! آج کا انسان تو نری تباہیوں کا شکار ہے، خرابیوں کا شکار ہے، زوال پذیر ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں، انسانیت جسے کہتے ہیں، احساس جسے کہتے ہیں، ضمیر جسے کہتے ہیں، اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے۔ لہذا یاد رکھیے، انسان بنانے کے جو فارمولے اللہ نے دے دیے ہیں قرآن میں اور رسول اللہ نے دے دیے ہیں احادیث میں، وہ اخیر ہیں۔ ان کے بعد ہمیں کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دنیا ہمیں تہذیب سکھانے کی کوشش نہ کرے، ہم دنیا کو تہذیب سکھائیں گے۔ کوئی دنیا ہمیں یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں، مینرز کسے کہتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ کیا ہیں۔ کمپیوٹر بے شک ہمیں سکھائیں، ٹیکنالوجی بے شک سکھا دیں، میڈیسن، فارمیسی سارا کچھ سکھا دیں، انسانیت ہم سکھائیں گے۔ اور انسانیت ہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جس نے انسانیت سکھائی، جس نے انسانیت سیکھی، وہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ اصل سائنس ہے۔ یہ سائنس لوگوں نے سیکھی نہیں،
نبی یہی سائنس سکھانے آتے ہیں۔ آئیے آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں بہترین انسان بننے کے فارمولے سیکھتے ہیں۔ 5 فارمولے میں آقا علیہ السلام کی احادیث سے عرض کروں گا۔ 5 فارمولے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر انسان بن جائیں، ہمارے آس پاس کے لوگ بہتر انسان بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہتر انسان بنائیں، تو بہتر انسان کیسے بنے گا؟ ظالموں نے ظلم کیا اور ہمیں بتایا کہ جو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوگا وہ بہترین انسان ہوگا، جو اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ بہترین انسان ہوگا، جس کی جیب میں پیسہ بہت ہوگا وہ بہترین انسان ہوگا، جس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگا وہ بہترین انسان ہوگا، جس کی فیکٹریاں بہت زیادہ ہوں گی وہ بہترین انسان ہوگا۔ اللہ کی قسم، بہترین انسان کے یہ فارمولے نہ خدا نے بتائے ہیں نہ رسول نے بتائے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کے دماغ زہر آلود کر دیے گئے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تم کیسے بہتر انسان بن سکتے ہو۔ بیچارے نوجوان جو کچھ فلموں میں دیکھتے ہیں، جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو گانوں بازوں پہ دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جو پرنٹ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ بار بار لوگوں کو دکھایا جاتا ہے آسائش کی زندگی، آرائش کی زندگی، وہ ان کے دماغ میں گھسا دی گئی ہے۔ نوجوان اب روزانہ جب یہی آرائش اور آسائش دیکھے گا وہ تو کہے گا کہ یہ تو بہترین انسان یہاں سے بنتا ہے۔ پیسہ انسان کو بہترین بنا دیتا ہے، گاڑی انسان کو بہترین بنا دیتی ہے۔ افسوس، بہت افسوس۔ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کے پاس چلتے ہیں، شہنشاہ کائنات کے پاس چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں آقا یہ بندوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا انہیں بتائیے کہ کون سا انسان بہترین ہوتا ہے، کیسا انسان بہترین ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے سب کچھ بتایا ہے۔ میں نے 5 احادیث کا انتخاب کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، یہ پہلا فارمولہ ہے بہترین انسان بننے کا۔ فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تمہارے اندر اخلاقیات میں سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جس کے پاس اخلاق کا خزانہ موجود ہے، جس کے پاس اخلاق کی دولت موجود ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کی جیب میں بہت پیسہ ہو، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ حسن اخلاق یہ معیار ہے بہترین انسان کا، اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں۔ آج زبانیں گز گز کی ہو چکی ہیں، چھوٹے بڑوں کی تمیز بھول گئی ہے، خدمت سے عاری ہو چکے ہیں، ادب سے عاری ہو چکے ہیں، محبت سے عاری ہو چکے ہیں، عجز و انکسار ختم ہو گیا ہے، تکبر اور غرور کے پیکر بن چکے ہیں۔ بولتے ہیں تو منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، کچھ نہیں پتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، دادا دادی نانا نانی کی عزت کیا ہے، نہیں پتا کہ استاد کا رتبہ کیا ہے، نہیں معلوم کہ سفید ریش کا مقام کیا ہے۔ بیچارے نوجوان، اس کا قصور نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، اس کو کسی نے تربیت ہی نہیں دی۔ ہم نے اسے موبائل پکڑا دیا، ٹی وی پکڑا دیا، فلمیں ڈرامے دے دیے، وہ بیچارہ وہاں سے جو کچھ کو نظر آتا ہے وہی سیکھ لیتا ہے۔ مسجد میں بیٹے کو لے کے نہیں آتے کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے معیار بتا دیا، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، بہترین انسان کہلانا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں،
اور دنیا کے سب انسانوں کی نظر میں، تو مہربانی کرو اپنی اخلاقیات کو بہتر بناؤ۔ جب گفتگو کرو تو منہ سے پھول جھڑے، جب دیکھو تو تمہاری آنکھیں انسانوں پہ رحمت بھری شعائیں ڈالے، جب چلو تو تمہارے قدم اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہوں، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے چہرے کے تاثرات، ایکسپریشنز، تمہارے لفظ، تمہارا لہجے خراب ہو چکے، لفظ خراب ہو چکے، ذہن خراب ہو چکے۔ یہ جو فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں، وہ چہرے کے تاثرات ہی بڑے خراب ہوتے ہیں لوگوں کے، چہروں سے مسکراہٹ اڑ گئی ہے۔ ملاقات کے وقت بالکل نہیں لگتا کہ کسی خوشگوار بندے سے مل رہے ہیں، کسی مسکراتے بندے سے مل رہے ہیں، کسی رحیم و کریم بندے سے مل رہے ہیں، شفیق بندے سے مل رہے ہیں، نرم بندے سے مل رہے ہیں۔ لہجوں میں سختی آ چکی ہے، چہروں پہ کرختگی آ چکی ہے، الفاظ میں خرابی آ چکی ہے۔ کہاں گئی اخلاقیات؟ وہ جسے تہذیب کہتے ہیں، وہ جسے تمیز کہتے ہیں، وہ جسے اخلاق کہتے ہیں، وہ جسے شائستگی کہتے ہیں، وہ جسے سلیقہ کہتے ہیں، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ کیوں ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں آ رہا؟ کیوں ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا؟ جب ہم کسی سے ملیں تو اگلا بندہ یہ کیوں نہیں محسوس کرتا کہ ایک انتہائی نفیس انسان سے ملا ہوں، خوشبودار انسان سے ملا ہوں، ایک پیارے انسان سے ملا ہوں، ایک شفیق انسان سے ملا ہوں؟ یعنی اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ دفتروں میں جا کر آپ ذرا دیکھیں کہ اہلکار، دفتروں کے ملازمین کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھیں وہاں کے وکیل اور جج کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ منڈیوں میں جا کر دیکھیں وہاں کے لوگ کیسے بات کر رہے ہیں۔ آج کل اہل علم تقریریں کرنے والے ایسے لوگ آ گئے تو خدا کی قسم لوگوں کا مزاج تباہ کر رہے ہیں۔ وہ تقریروں میں ایسی بد زبانیاں ہو رہی ہیں مولانا صاحبان، مجھے اچھا سیاست دانوں کی تباہ کاریاں، ان کی بد زبانیاں تو پھر اخیر ہو چکی ہیں۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر سر عام، جو خرافات بکتے ہیں، عام لوگ وہی سنتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں اور بد زبان ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں کی تمیز رہی، نہ بہن کی تمیز رہی، نہ بیٹی کی تمیز رہی، نہ بیوی کی تمیز رہی۔ بزرگوں کے اوپر آوازیں کستے ہیں، معذوروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، کسی کو کوئی دکھ پہنچ جائے تو ہنستے ہیں، دوسروں کی تکلیف پہ ہنستے ہیں، کسی کو پریشان دے کر خوش ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے تو تالیاں بجاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں۔ اے بد تہذیب قوم، آؤ در مصطفیٰ پر، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، فرماتے ہیں بہترین انسان بن جاؤ۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اپنے اخلاق سارے کے سارے بہتر کرو، میل ملاقات بہتر کرو۔ گالیاں دے رہے ہیں جی، لعنتیں بھیج رہے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ایسے بد تہذیب لوگ ہیں، مذہب کے نام پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، دین کے نام پر گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی 80 سے 85% اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 80 سے 85%، صرف 15% 20% اخلاق بچا پھرتا ہے۔ اگر رسول اللہ سے پوچھیں تو حضور فرماتے ہیں اخلاق اچھے بناؤ،
اور خود اپنا نام کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں تو بھیجا دنیا میں اس لیے گیا ہوں کہ اخلاقیات کو اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔ اور واقعی حضور نے وہ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ حضور نے کمال کر دیا۔ ناشائستگی تو حضور کے قریب نہیں آئی، ناشائستگی تو حضور کے قریب سے نہیں گزری۔ کل کائنات کے شہنشاہ ہیں، آپ کا اخلاق تو موٹ ذاتی اخلاق ہے۔ بڑے سے بڑا بد اخلاق بندہ بھی در مصطفیٰ سے آ کر اخلاقیات کے خزانے سمیٹ کے جاتا ہے۔ دعا مانگا کرو، یا اللہ، جو کہتے ہیں نا جب شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں، آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا یہ مرض، آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا یہ مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ بھائی جب آئینہ دیکھو تو پیارے آقا نے فرمایا یوں دعا کیا کرو، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے مولا جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دی۔ کسی نے بتایا تھا آئینہ دیکھا کرو، شکل اچھی لگے نا اپنی تو بد اخلاقیاں کر کے اسے گندہ مت کیا کرو، اور اگر شکل بری لگے تو اچھے اخلاق کے ساتھ اسے خوبصورت بنا دو۔ آج کے بعد فیصلہ کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہر روز بہتر بنانا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ اخلاقیات ابھی آپ میری تقریر کے بعد ساری اخلاقیات ٹھیک ہو کر کے لکھ کے چلے جائیں گے۔ یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے، مسلسل پریکٹس ہے۔ آپ کو ہر روز اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہوگا، پھر کل لینا ہوگا، پھر پرسوں لینا ہوگا، روزانہ۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں نا، میں گفتگو کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہوں، جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تب بھی سوچتا ہوں، اور جب میں گفتگو کر چکا ہوتا ہوں اس کے بعد بھی سوچتا ہوں کہیں کوئی غلط جملہ تو نہیں بول آیا۔ بات کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہوں، بات کرتے ہوئے بھی سوچتا ہوں، بات کرنے کے بعد بھی سوچتا ہوں، اور یہ مسلسل پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو، اپنے الفاظ کو اپنے کنٹرول میں لائیں، اور ہمیشہ کہ یہ عادت بنا لیں کہ اخلاق بہتر بنانے کی پوری جد و جہد کرنی ہے، ہر روز جائزہ لینا ہے۔ کہ والدہ کے ساتھ تو کوئی بد اخلاقی نہیں کر دی، گھر میں داخل کیسے ہو رہے ہیں، سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، گھر میں چلتے پھرتے کیسے ہیں۔ اخلاقیات کی پہلی یونیورسٹی گھر ہے، گھر سے جو اخلاقیات ملے گی باہر وہی پھیلے گی۔ اگر آج معاشرے میں بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری گھروں سے نکلی ہے، تعلیمی اداروں سے نکلی ہے۔ ہمارے گھر بد اخلاقی کا مظہر بن چکے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا بہترین انسان بننے کے لیے تمہارے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ فیصلہ کیجئے، اب روزانہ اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے۔ کپڑوں کا جائزہ روز لیتے ہیں، ناراض نہ ہوں، کپڑوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ میلے تو نہیں ہیں، اخلاق کا جائزہ کون لے گا؟ چہرے کا جائزہ لیتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھے آدھا آدھا گھنٹہ شیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنے چہرے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، اپنے کپڑوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، مگر جناب والا اپنی اخلاقیات کا جائزہ بالکل نہیں لے رہے۔ حالانکہ اگر اخلاق گندا ہو تو سفید کپڑے کسی کام کے نہیں ہیں، اگر اخلاق گندا ہو تو سفید چہرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لہذا جس طرح روزانہ اپنے کپڑوں اور چہرے کا جائزہ لیتے ہیں اسی طرح روزانہ اپنے اخلاق کا جائزہ لیجیے۔ جس کو ملے مسکرا کے ملے، جس کو ملے ادب سے ملے، جس کے ساتھ بات کریں احترام سے بات کریں، دل کے اندر عاجزی پیدا کریں، سر کو جھکا کے رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ادب آداب، بڑوں کا احترام، محبتیں نچھاور کریں۔
خدمت کو شعار بنائیں، بھاگ بھاگ کے لوگوں کے کام آئیں، اس کے کام آئیں، اس کے کام آئیں، اس کے کام آئیں، اس کے کام آئیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، فارمولہ دے دیا، فرمایا بہترین انسان بننا ہے تو اخلاق اچھے بنا لو، تو فیصلہ کیجئے، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ دوسرا فارمولہ، 5 حدیثیں سنانی ہے پنجتن پاک کی نسبت سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے سے بڑا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، بڑا انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ آج کل یہ شہروں کا مزاج بن چکا ہے کہ مہمان آ جائے تو منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، یہ شہری بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، بلکہ کسی کو بتائیے کہ نہیں، کمینگی ہے۔ مہمان آ گیا، منہ پہ 12 بج گئے، طبیعت خراب ہو گئی، مزاج بگڑ گیا، اب مہمان کو اٹینڈ کرنا پڑے گا، مہمان کی ضیافت کرنی پڑے گی، مہمان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مہمان کو وقت دینا پڑے گا، مہمان کی خدمت کرنی پڑے گی، مہمان کی بات سننی پڑے گی۔ نفس پرست لوگ، تعیش پرست لوگ اور آرام پرست لوگ مہمانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اور پہلے بزرگ تو ایسے تھے، جب تک کوئی بندہ ساتھ نہ ہوتا کھانا نہیں کھاتے تھے، خود اپنا کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے کوئی ایک بندہ اور آ جائے پھر کھائیں گے، ایک بندہ اور آ جائے پھر مل کے کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کھانا کھانے کو رواج دو، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا کھانے کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے بندے کھانے کھلاتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا یہ کیسا میرے دین کو جھٹلانے والا بندہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ غریب مسکین کو کھانا کھلانے پہ اس کو کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ جگہ جگہ قرآن میں اور حدیث میں کھانا کھلانے کا بڑا ذکر آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی خود کھا جائیں، دوسروں کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں زیادہ نظر آ جائیں۔ پھر تو کام بہت خراب ہو جاتا ہے۔ دوسروں کا کھانا دیکھ کر حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بہت کم کھاتے تھے اور دوسروں کو خوب کھلاتے تھے، اور یہی حضور نے صحابہ کی تربیت کی، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ کھانا کھانے کو، کھلانے کو رواج دو۔ پہلے تو لوگ تھے نا جو کچھ پکاتے تھے تو کچھ ہمسایوں کے گھر خود بھیج دیا کرتے تھے، اب انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمسائے کچھ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے۔ جن لوگوں کو اللہ، حضور نے خود فرمایا جب سالن تیار کرو تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کرو، وہ جی مزیدار نہیں بنتا۔ اور مزیدار کو چھوڑو، جب وہ کسی مسلمان کو کھلا دو گے نا تو پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ فرمایا پانی کو زیادہ ملا دیا کرو، آس پاس بھیج دیا کرو، لوگوں کے گھر بھیج دیا کرو، مہمانوں کو کھلایا کرو، غریبوں کو کھلایا کرو۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کے پاس جاؤ تو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے۔ پہلے کھانا کھائیے۔ یہ کھانا کھلانا ہم بھول گئے ہیں، خاص طور پر بہاولپور والے تو بالکل ہی بھول گئے ہیں۔ لہذا اب آپ نے بہاولپور کو مشہور کرنا ہے کہ بھئی یہاں کے لوگ بہت کھانا کھلاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عادت بنائیں نا۔ چلے ابھی میں آپ کو نا تھوڑا سا اس مشکل سے نکالتا ہوں، آپ مہینے میں 1 مرتبہ کسی کو کھلا دیا کریں، روزانہ کا نہیں کہتا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ اگلے جمعے میری تقریر ہی نہ سننے آئیں۔
تو آپ آئندہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو یہ عادت بنائیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہفتے کی بنا لیں، ہر ہفتے کی بنا لیں. ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ کسی ایک بندے کو، کسی دوست کو، محبت والے کو کھانا کھلانا ہے. ضروری نہیں کہ وہ مہنگے والا کھلائیں، کوئی جو گھر میں پکایا کھلا دیں. جو گھر میں پکایا ہے کھلا دیں. یقین جانیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. آپ ایک کھانا کھلائیں گے، 10 کھانے گھر میں آئیں گے. اللہ بھیجے گا، اللہ بھیجے گا، بہت کھانے آئیں گے. تجربے کی بات ہے. جو بندہ دوسروں کو کھانے کھلاتا ہے اس کے گھر میں بہت کھانے آتے ہیں، اور وہ دنیا کا ہر کھانا اللہ اس کو نصیب کرتا ہے. اور جو خود اکیلا کھاتا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو یہی کھاتا رہے، اور نہیں کھلاؤں گا میں. اگر آپ نے دنیا جہان کے سارے کھانے کھانے ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلائیے. ایسے نہیں اللہ رسول نے بار بار، یہ نہیں ایک مرتبہ کہا ہوتا حضور نے، صرف ایک جگہ کہہ دیا ہوتا، یا قرآن میں ایک جگہ آ گیا ہوتا. وہ ایک اللہ اور رسول کی تو ایک مرتبہ کی بات بھی بہت کافی ہے، لیکن اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے. رسول اللہ نے تو حدیثوں میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا بہترین انسان اگر بننا ہے تو کھانے کھلاؤ. بننا ہے بہترین انسان، یا فی الحال پروگرام نہیں ہے؟ پروگرام بنائیں، بہترین انسان بن جائیں. اور یہ حضور نے فرمایا کھانا کھلانے والا بہترین انسان ہے. فارمولہ دے دیا، اور بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. کوئی مشقت تو نہیں کرنی اس کے لیے، کوئی اینٹیں تو نہیں اٹھا کے رکھنی. بہترین انسان بن جائے، کھانا کھلائیں. اور فرمایا ورد السلام، من اطعم الطعام ورد السلام. پیارے آقا نے فرمایا جو سلام کو عام کرے وہ بہترین انسان ہے. اب تو سلام ختم ہو گیا جناب، سلام ختم ہو گیا. گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھر سے آتے ہیں سلام نہیں کرتے، راستے میں ملتے ہیں بڑا اوکھا السلام علیکم کہتے ہیں. دفتروں میں سلام ختم ہو گیا. ایک دفتر میں گیا، ادھر سے کسی ملازم کو، دفتر میں جو بیٹھا تھا بندہ، اس کے بعد فون آ گیا. اس نے ادھر سے کہا السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم جناب. السلام علیکم کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ وعلیکم جناب. وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم جناب. میں نے خود سنا. آج ہم کسی کو ہاتھ ملانا ہمارا تکبر آڑے آتا ہے. ایسے کر کے ایک ہاتھ ایسے بڑھائیں گے، 2 انگلیاں 4 انگلیاں بڑھائیں گے، جیسا کہ اگر میں نے ہاتھ پورا آگے بڑھا دیا تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. پورا ہاتھ ملائیے، گلے ملیے، محبتوں سے ملاقات کیجئے، بہترین سلام کیجئے. کوئی سلام کرے تو اس کا بہترین جواب دیجئے. آج بندے ہمیں کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام. ارے بھائی یوں نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں اللہ نے بتایا، فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو کم از کم اس کے پہلے تو فرمایا اس سے بہتر انداز میں جواب دو. وہ کہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اس سے بڑھ کر وہ جتنی محبت سے آپ کو سلام کر رہا ہے اس سے ڈبل محبت سے جواب دو، گرم جوشی سے جواب دو. یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فرمایا اگر زیادہ بہتر نہیں دے سکتے نا تو اتنا ہی جواب دے دیا کرو جتنا اس نے کہا ہے، اتنا برابر تو دو. تکبر آڑے آ گیا. جی اس نے مجھے صحیح سلام تو کیا نہیں ہے تو میں اس کو کیوں اچھا سلام کہوں؟ میں نے کہا تم پھر اس کے فالوورز بن گئے. اس نے بد اخلاقی کی، تم نے بھی جواب میں بد اخلاقی کر دی تو تم اس کے فالوورز بن گئے. اس کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرو، اچھا سلام کرو، اس کو اپنا فالوور بناؤ کہ ایسے سلام کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے ملتا ہے نا، آپ بھی جواب میں بد اخلاقی کرتے ہیں. آپ بھی جواب میں
یعنی آپ کا نام نہیں کر رہا، یعنی قوم کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم بھی جواب میں بد اخلاقی کرتے ہیں۔ بھائی جتنے اگر اس نے بد اخلاقی کی ہے تو ہم اس کے فالوور ہیں، بولیں جس نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی ہے ہم اس کے تابع دار ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں۔ ہم اگر جواب میں بد اخلاقی کر رہے ہیں تو ہم بد اخلاقی میں اس کے فالوور بن گئے ہیں نہ۔ وہ اگر آپ کو سلام برے انداز سے کر رہا ہے، آپ اچھے انداز سے جواب دیجئے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ سلام یوں کرتے ہوتے ہیں، اور یہ بہترین انسان کی نشانی ہے، یہ بہترین انسان کی نشانی ہے۔ سب سے بہترین انسان دنیا میں، اگر سب انسانوں سے بہتر بننا ہے تو سرکار نے طریقہ بتا دیا۔ 2 حدیثیں ہو گئیں، فارمولے یاد کرتے جائیں بہترین انسان بننے کے۔ کیا پہلا کیا بتایا تھا؟ حسن اخلاق۔ دوسرا کیا بتایا؟ جو اس حدیث میں 2 چیزیں بتائی ہیں حضور نے، ایک تو کھانا کھلانا ہے، اور دوسرا سلام اچھے انداز سے، بہتر انداز سے سلام، یہ ضروری ہے۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ بہترین انسان، اور حضور کا کام ہی بہترین انسان بنانا ہے۔ دیکھیں نا حضور نے کیسے کیسے انسان بنائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زید بن ثابت، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کیسے اعلیٰ اعلیٰ انسان بنائے۔ نبیوں کا کام ہی آ کر بہترین انسان تیار کرنا ہے، اور حضور کو تو جس نے دیکھ لیا وہی بہترین انسان بن گیا۔ حضور کے اثر ہی اتنا ہے، دیکھنے سے ہی سارا کچھ بدل گیا۔ تو پیارے دوستو، فرمایا تم میں بہترین انسان جو سب سے اچھا کہلانے کا حقدار ہے وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اب قرآن حکیم کا بہت وسیع دائرہ ہے، قرآن حکیم کی تجوید ہے، قرآن حکیم کا ناظرہ ہے، قرآن حکیم کا حفظ ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ ہے، قرآن حکیم کی تفسیر ہے، قرآن سے متعلقہ سیکھنے سکھانے کی بہت چیزیں ہیں۔ اگر بہترین انسان بننا ہے تو پھر قرآن سیکھنے سکھانے سے وابستہ ہو جاؤ، جس درجے پہ بھی ہو جاؤ، ناظرے کی حد تک ہو جاؤ، حفظ کی حد تک ہو جاؤ، تجوید کی حد تک ہو جاؤ، ترجمے کی حد تک ہو جاؤ، تفسیر کی حد تک ہو جاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن سیکھا کریں، قرآن سکھایا کریں، محنت کریں۔ پہلے لوگ اور کوئی چیز بھی نہیں، ان سے پوچھتے تھے اس نے کیا پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ کہتے تھے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، باقی سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ جس بندے کا تعلق قرآن سیکھنے سکھانے سے ہو، ہم اپنا جو ہم نے معاشرتی ایک رویے بنا رکھے ہیں بد اخلاقی پہ مبنی، اس کے مطابق قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہمارے نزدیک لو کیٹیگری کا شخص ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی نظر میں تو وہ دنیا کے سب انسانوں سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ کیا بات ہے ایسے شخص کی، جیسے ہی قرآن پڑھتا ہے براہ راست خدا سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، مصطفیٰ سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی کوئی خاص چیز ہے، جیسے ہی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں فوراً آپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے، آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ کے انوار کے ساتھ، آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے رحمتوں کے ساتھ۔ قرآن کا جب آپ قرآن پڑھیں تب آپ کو اس وقت زیادہ مزہ آئے گا جب آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا ہر لفظ سب سے پہلے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوا ہے، اور براہ راست اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ کلام الہی، کلام خدا کا زبان مصطفیٰ کی، کیسا قیمتی تحفہ ہے جو آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔
قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، بہترین انسان بنو۔ دنیا مانے نہ مانے، اللہ رسول نے کہہ دیا ہے کہ بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت بھی بہت دیتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، بہت عزت ملتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں پڑھائیں، عزت کرنے والے اللہ خود بھیج دیتا ہے، خود ہی بھیج دیتا ہے۔ وہ پچھلے سال میں نے مصلی پڑھا تو میں نے کہا یار لوگ مصلی پڑھ، میں نے تو پڑھا نا اپنے جامعہ میں، تو میں نے کہا سارے مصلی پڑھتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، میں نے مصلی پڑھا، میں نے تو خود بانٹے، پھر سامعین کو میں بانٹتا ہوں پیسے، بھئی آپ نے میرا قرآن شریف سنا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان تو بڑا ہدیہ ملتا ہے، ہمیں تو سید بادشاہ پہلی دفعہ کوئی آ گیا انگلینڈ سے، جنہوں نے ملاقات ہی پہلی مرتبہ ہوگی، آ گئے بھی اسی رمضان میں نے ادھر سے ختم کیا، رات کو آ گئے 11 بجے، کہنے لگے جی یہ 10,000 آپ کے لیے ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ پیش کرو، بندے اللہ خود بھیج دیتا ہے، بندے اللہ خود بھیج دیتا ہے، بس تم قرآن پڑھو پڑھاؤ، لگ جاؤ قرآن کے ساتھ، بن جاؤ بہترین انسان۔ 3 فارمولے ہو گئے۔ چوتھی حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یعنی جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس میں تم سب سے آگے ہوں، اس میں تم سب سے آگے ہوں۔ آج تو گھر جاتے ہیں جو بچے بیچارے چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، بیوی کا رنگ اڑا پڑا ہوتا ہے، اماں ابا وہ آ گیا وہ آ گیا، یہ پتہ نہیں کوئی گھر میں کیا آ گیا، کیسے جاتے ہیں گھر میں، کس انداز سے جاتے ہیں؟ بہترین انسان بنو۔ کیسے؟ جب گھر میں جاؤ تو بہنیں تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، بھائی تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، والدین تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، بیوی بچے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، وہ دیکھو جی خدا کی رحمت آ گئی ہے، خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ جیسے ہی گھر میں گھسے بد تہذیبی شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی، سارے گھر والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آ تو گیا ہے گھر میں، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ ایسی محبتیں لے کے جائیں گھر میں، ماں کو اس کا مقام دیں، باپ کو اس کا مقام دیں، بیوی کو اس کا مقام دیں، بہن کو اس کا مقام دیں، بھائی کو اس کا مقام دیں، رشتہ داروں عزیزوں کو ان کا مقام دیں، بیٹیوں کو ان کا مقام دیں، بیٹوں کو ان کا مقام دیں۔ فرمایا گھر میں بہتر ہو جاؤ تو تم بہترین انسان ہو۔ تم نے اپنی بد اخلاقیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو گندا کر دیا، اپنی بد تہذیبیوں کے ساتھ اپنے گھر کا ماحول بگاڑ دیا۔ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آغاز کرو، بسم اللہ پڑھو، درود پاک پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، رزق آئے گا۔ پھر سب سے ملو، حال احوال پوچھو، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آؤ میرے پیارے بیٹے یہ میری بات سنو۔ گھر والوں سے اچھے لہجے میں بات کریں، اماں حضور کے قدموں کو ہاتھ لگائیں، ابا حضور کے جوتے سیدھے کریں۔ میں گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو جو نوکروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، ملازموں کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ کوئی 3rd کلاس بندہ گفتگو کر رہا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں 3rd کلاس بندے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جو اس انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں 3rd کلاس آدمی ہوں۔ اس کی گفتگو خود اس کا اپنا پتہ بتا رہی ہوتی ہے۔ ملازمین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
جو بندے آپ کے آس پاس وابستہ ہیں آپ ان کے لیے مقناطیس بن جائیں، ہر وقت ان کے دلوں میں آپ کی یاد ہو، ہر وقت جب بھی آپ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو ان کی طبیعت خوش ہو جائے، باغ بہار ہو جائے۔ بنو تو ایسے بنو، گھر میں اپنا ماحول مقناطیسی ماحول بنا دیں، آپ ایک مقناطیسی شخصیت بن جائیں، گھر والے آپ کی طرف کشش کریں، پھر آپ بہترین انسان کہلائیں گے، اعلیٰ انسان کہلائیں گے۔ آخری حدیث 5ویں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے، سب لوگوں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ آئیے کتنا نفع پہنچایا اپنی ذات سے، سارے نفع خود سمیٹنے ہیں اور سارے خسارے دوسروں کی جھولی میں ڈالنے ہیں، یہ ہمارا فارمولہ ہے۔ اور نبوی فارمولہ یہ ہے کہ خسارے خود سمیٹ لو، نفع لوگوں میں بانٹ دو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو خسارہ خود نہیں سمیٹتے، چلو نہ سمیٹو، کم از کم نفع تو سب میں تقسیم کرو۔ اسے ایثار کہتے ہیں کہ اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کر دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کی خیر خواہی، نفع پہنچانا۔ نفع کئی قسم کا ہے، اگر آپ کسی سے مسکرا کے بھی مل دیتے ہیں اور آپ کی مسکراہٹ سے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی نفع ہے۔ اگر آپ کسی کو فقط دعا دے دیتے ہیں تو یہ بھی نفع ہے، اور دعا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جو چیز آپ کو نہ مل رہی ہو نا، وہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا مانگا کرے، یا اللہ اس کو وہ چیز دے دے، وہ پھر پہلے آپ کو ملے گی پھر اس کو ملے گی۔ جو چیز آپ کو نہ مل رہی ہے اور آپ لینا چاہتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کو فلانی چیز عطا فرما، پھر اسے بعد میں ملے گی، آپ کو پہلے مل جائے گی۔ میں دعا مانگتا رہا ایک دوست کے لیے کہ یا اللہ اس کا ٹرانسفر بہاولپور کر دے، وہ میرے ساتھ ہی تھے، میرا پہلے ہو گیا، ان کا 2 سال بعد ہوا۔ میں دعا مانگتا رہا ایک اور اپنے عزیز ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعلیٰ روزگار عطا فرما، انہیں بعد میں ملا، مجھے پہلے مل گیا۔ دعا مانگا کریں، نفع پہنچایا کریں، محبتوں کا نفع پہنچائیں، لوگوں کو ہمدردی کا نفع پہنچائیں، خیر خواہی کا نفع پہنچائیں، اچھی سفارش کا نفع پہنچائیں، مسکراہٹ کا نفع پہنچائیں، دعا کا نفع پہنچائیں، دعوتوں اور کھانے کھلانے کا نفع پہنچائیں، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر کے آسانیوں کا نفع پہنچائیں۔ پوچھا کریں ہمارے لیے کوئی حکم، جی ہماری کوئی ضرورت، ہم حاضر ہیں، آپ کا کون سا کام ہے؟ اگر ہم کچھ کر سکیں تو کام کر دیا کریں، بھاگ بھاگ کے کیا کریں، اللہ کی قسم آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ جو لوگوں کے کام کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اس کا کوئی کام نہیں رکتا۔ 18 لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ بن کر خود چاہتا ہے میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ فارمولے دیے ہیں حضور نے، بہترین انسان بن جاؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سارا دن سوچا کرے آج کسی کی خیر کی ہے، کسی کا بھلا کیا ہے، نہیں کیا تو بڑی پریشانی والی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے، قابل مذمت بات ہے کہ آج کسی کا فائدہ ہی نہیں پہنچایا، سارا دن گزار دیا، کسی کا کام ہی نہیں آئے، سارا دن ایسے گزار دیا، سارا دن کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا کر دیا؟ سارے دن ایسے گزرتے، ہفتوں کے ہفتے گزار دیے، مہینوں کے مہینے گزار دیے، کسی کی خیر نہیں، کسی کا فائدہ نہیں، کسی کا نفع نہیں، تو پھر بہترین انسان کیسے بنیں گے؟ بہترین انسان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔